अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एक छोटे यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं आपका चैनल मोनो हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका वॉच टाइम पूरा हो? क्या आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं? क्या आपके चैनल पे भी व्यूज़ नहीं आते? क्या आप भी कामयाबी से मायूस हो चुके हैं? तो क्या ही बात है, हम एक ही कश्ती के सवार हैं। इस वीडियो में आपको कोई सोल्यूशन नहीं बताने वाली। मैंने सोचा आज ज़रा मैं भी टेक लोगों की तरह ना वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आपके साथ भी यही मामला आता तो किसी टेक की वीडियो उठा कर देखिए। मैंने तो मजाक में ये वीडियो इस तरह से स्टार्ट की। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अब देख रहे होंगे इतने थोड़े से लीमू जी, इतने थोड़े से लीमू से मैं अपना जो है ना 10 दिन का अचार बनाने वाली हूँ। वो इस वजह से ये जार में भी बिल्कुल हाफ हाफ जाएंगे। ये जवाब है एक सिस्टर का जो कि ओमान की किसी रियासत में रहती हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी व्यूअर हैं। और इंस्टा पे उन्होंने मुझे बाकायदा रिस्पांस किया और उन्होंने बताया कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बच्चे लगा के देते हैं, मैं आपका चैनल बहुत शौक़ से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया समीना बाजी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आपने जो अचार का तरीका सिखाया था, साग का अचार, मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा। वो पंजाबी कल्चर से हैं, लेकिन आप कोई ऐसा तरीका बताएं जो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं मैं उनसे अचार बनाऊं, जैसे लीमू और दूसरी चीज़ें हो गई। और ये भी बताइए कि हमारे पास यहाँ पे कोई इंडियन स्टोर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टोर आपको पता है बाहर कम ही होते हैं, ज़्यादातर इंडियन स्टोर ही होते हैं। उन्होंने कहा इंडियन स्टोर बड़े सिटी एरिया में है, लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे इंडियन स्टोर भी नहीं है कि मैं अचार के मसाले ले सकूँ। मैंने कहा डोंट वरी, मैं आपको वहाँ पे अचार गोश्त मसाले का पैकेट तो मिलता होगा ना पाकिस्तानी कहीं। तो उन्होंने कहा हाँ वो मिल जाता है। मैंने कहा उसी से सिखा देते हैं। और ये हमारी बहुत अच्छी फैशन स्टाइलिश क्वीन सिस्टर, उन्होंने कहा था कि आप बनाइएगा किसी दिन। उनकी तो खैर अपनी अम्मी बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं, बनाती हैं। आए शुरू करते हैं। अचार तो मैं बनाऊंगी सही, बिल्कुल सिंपल है, कुछ आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा। ये थोड़े से मैंने लेमन काट के रख लिए हैं, ये मुझे काफ़ी है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मर्द हजरात गोश्त के शौकीन होते हैं। गोश्त मिल जाए तो जी बिस्मिल्लाह, ना मिले तो आज खाना मज़े का ही नहीं था जिस दिन दाल पकी हो। हमारे घर भी यही सिचुएशन चलती है। तो ये मैंने ले लिया अचार गोश्त मसाले का पैकेट ABCD जो आपको मिल जाए। यहाँ पर मैंने एक अचार गोश्त मसाले का पैकेट ले लिया और ये मेरे पास थे 4 या 5 लीमू। उनको मैंने इस तरह से 4 टुकड़ों में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस तरह से कि मियाँ हजरात बीवियों के दिलों के टुकड़े बना रहे होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, वही हशर मैंने इनका कर दिया। तो आज की वीडियो का एक टॉपिक था, इसका मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह प्रीमियर। टॉपिक ये था कि क्या आप एक छोटे यूट्यूबर हैं? हाँ जी। तो छोटा यूट्यूबर सोच रहा होता है कि मेरे 1000 हो जाए ना, फिर तो मौजें ही मौजें हैं, फिर तो बस यूं करके मोनो। और जब 1000 सब्सक्राइबर के लिए हमें फेंक दिया जाता है 50 फुट गहरे गड्ढे में यूट्यूब की तरफ से, तो 50 फुट गहरे गड्ढे से जब हम उसकी कच्ची दीवारों से चलते 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 रेंगते रेंगते किसी तरह से वो 50 फुट के गड्ढे से बाहर आते हैं 1000 सब्सक्राइबर अपने लेकर, तो उसके बाद उससे बड़ी आफत में हमें मुब्तला किया जाता है और वो होती है 4000 घंटे के वॉच टाइम की अंधी सुरंग, जिसमें रोशनी का कोई सिरा नहीं होता और उसमें रेंगते 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 चलना होता है। और वो बंदा बेचारा 4000 घंटे जो 1000 सब्सक्राइबर लेके आया, अब 4000 घंटे की सुरंग में फेंक दिया गया। वो वहाँ पे सुरंग में रोशनी ढूंढते ढूंढते बेचारा सालों लगा देता है बाज़ औक़ात। तो वो वहाँ पे रोशनी का सिरा तलाश करते करते सोच रहा होता है कि जैसे ही मुझे रोशनी का सिरा मिला वो होगा मोनो की रोशनी। जैसे ही मैं मोनो हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर तो समझो डॉलर से पसीना साफ़ करूँगा और डॉलर से ही नाक साफ़ करूँगा। कोई ऐसा डॉलर की मशीन या डॉलर का जो रोल है वो ऐसा मेरे साथ लगा दिया जाएगा लाइक टिश्यू पेपर, या कोई डब्बा ऐसा पड़ा हुआ होगा, डॉलर निकाले पसीना पहुँचे और फेंक दिया। यही समझ रहे होते हैं हम छोटे यूट्यूबर्स। और जब रेंगते 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 उस सुरंग में एक जगह पे भरपूर रोशनी का दहाना नज़र आ जाता है कि यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे सुबह है, तो वो सोचता है यहाँ पे हीरो शायद कोई गुलाब का फूल रेड रोज़ लेके उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है, जबकि ये उसकी महज खुशफहमी होती है। जैसे ही वो उस सिरे से निकलता है, अभी पाँव नीचे ही रखता, देखता नीचे गहरा समंदर है। और ये समंदर किस चीज़ का है? ये समंदर है मोनेटाइजेशन का। और इस समंदर में आपने तैर तैर के डुबकियाँ लगा लगा के डूबते तैरते डूबते तैरते आपने जो है ढूंढनी है डॉलर की मछलियाँ। क्या मैं सही तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्या यही है एक यूट्यूब चैनल का मैकेनिज़्म? आप लोग ज़रूर इस चीज़ पे कमेंट कीजिएगा। ये मैंने रात बैठ के बाकायदा होमवर्क किया, स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बड़ी मेहनत की मैंने इस स्क्रिप्ट के लिए। तो वो जो है डॉलर की मछलियाँ, अब आपको पता है मछली बराह रास्त तो हाथ में आती ही नहीं है, तो वहाँ पे डॉलर की मछलियाँ पकड़ रहा होता है।
تو یہ ہے جی ایک چینل کے سبسکرپشن سے لے کے مونو تک کا عمل. اب دیکھو کس کے ہاتھ مچھلیاں آتی ہیں. چھوٹا یوٹیوبر سمجھ رہا ہوتا ہے جس کا مونو ہو گیا وہ تو بس ڈالر سے پسینے صاف کر رہا ہے, نخرے کر رہا ہے, وہ تو روز شاید برج الخلیفہ میں جا کے کوئی کھانا شانا کھاتا ہوگا. اسے یہ نہیں پتہ مونو والے کے پاس ہم سے بڑا کٹورا ہوتا ہے, سبسکرپشن والے کے پاس چھوٹا کٹورا, واچ ٹائم والے کے پاس اس سے بڑا کٹورا, اور مونوٹائزیشن والے کے پاس اس سے بھی بڑا کٹورا. اور وہ جیسے چوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ اکھیاں والے ہو پائیو سانو تواڈی یہ لوڑ تانوں کادی یہ تھوڑ, اور یا پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے بابا, 3-4 ایڈز کا سوال ہے بابا, 2-4 اشتہار ہمارے مکمل دیکھ لو بابا. یہ حال ہوتا ہے مونوٹائزیشن والوں کا. اور جن کے سب پورا نہیں ہوتا وہ الگ اپنا کٹورا لے کے پھر رہا ہے, سب پورے کرا دیں سب پورے کرا دیں. جس کا واچ ٹائم پورا نہیں ہوتا وہ الگ لے کے کٹورا اپنا پھر رہا ہے. اور جس کے پورے نہیں ہوتے مونوٹائزیشن والے ڈالر تو وہ اس کا کٹورا تو سب سے بڑا ہے, کیونکہ بھائی ڈالر پاکستان میں بہت ہی مہنگا ہے, تو سب سے بڑا کٹورا تو اسی کا ہوا. تو یہ حال ہے جی مونوٹائزیشن کا. تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ مونو ہوتے ہی ہم لوگ شاید مطلب ڈالر کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے تو اس خوش فہمی سے باہر آ جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. مطلب یہاں پہ ہر قدم پہ مصیبت ہی ہے. آپ لوگوں کو مزے کی ایک بات بتاؤں, اچھا آپ سب لوگ جو کنویں میں گر چکے ہیں مونوٹائزیشن کے نا, وہ سارے لوگ دعا کریے گا کہ اس کنویں میں جلد لائف سکلز ود اسلحہ میری سسٹر جو ہے نا وہ بھی مونو کے کنویں میں کودیں. ہاں دیکھیں نا 3 کنویں ہیں یا 3 سٹیپس ہیں, وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے. یا 4 گوشت مسالے کا جو ہے نا پورا پیکٹ میں اس میں شامل کر دوں گی. نتھنگ, نمک مرچیں ہلدی کچھ بھی نہیں چاہیے بس. جیسے انہوں نے مجھے کہا سمپل ترین طریقہ بتایا, تو بھائی سمپل ترین طریقہ یہی ہے آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے جی, کم کوانٹٹی میں بنا رہی ہوں تو اس کو ہم اسی میں مکس اپ کر لیں گے. تو یہ ہے جی مونوٹائزیشن والوں کا حال, یہ ہے ہم یوٹیوبرز کا حال. اور ہم یوٹیوبرز کا حال نہ پوچھیں. 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے مجھے ایک سسٹر نے کہا آپ ہیش ٹیگنگ نہیں کرتی, پلیز ہیش ٹیگنگ کیا کریں, اس کا نا بڑا فائدہ ہے. اچھا اس ٹائم تک تو میری 200 ویڈیوز ہو چکی تھیں. اب ہیش ٹیگنگ کیا کرتی ہوں, میں نے وہی ویڈیوز جو ہے ایڈٹ کرنا شروع کر دیں, ان کی ہیش ٹیگنگ سٹارٹ کر دی. اب ہیش ٹیگنگ میں نے کیا سٹارٹ کی, کوئی ایسا ہیش ٹیگ سر پہ سوار ہوا کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چائے بناتے جو ہے نا ہسبینڈ سے نظر چھپا کے چوری چھپے تو ہیش ٹیگنگ کر رہی ہوں ویڈیوز پہ. ہسبینڈ کو اتنا کوئی غصہ آیا, انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے تو میں موبائل سے بات اٹھا کے نا گھر سے ہی باہر پھینک دوں. میں نے کہا اچھا اگر آپ نے مجھے گھر سے باہر پھینکنا ہی ہے تو پہلے دیکھنے دیں میرے موبائل میں کتنے MB ہیں اور چارجنگ تو پوری ہے نا. ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے, شعلے. انہوں نے کہا یہ یوٹیوب. میں نے کہا جی یہ یوٹیوب, میں یہی تو آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے پھینکنا ہو تو پہلے بتائیے گا. اچھا ایک یہ, دوسرا وہ ہیش ٹیگنگ کا ایسا جنون ہوا, آپ لوگوں کو سناؤں گی نا تو پتہ نہیں کسی کو تو غصہ آئے اور کوئی ہنسے اور کوئی کہ پاگل ہو رہا تھا. ایسا جنون ہوا ہیش ٹیگنگ کا کہ رات کے تقریباً 11:30 بجے ہم لوگ سو چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. باہر پلیٹ کوئی رکھی ہوئی تھی اسٹیل کی کچن والی سلیب پہ, بلی آئی ہے, پلیٹ گرنے کی کچھ زوردار قسم کی آواز آئی ہے, اسٹیل کی پلیٹ تھی, شور ہوا. میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور ہڑبڑا کے میں نے کہا یہ تو مجھے خود کو اچھی طرح سے یاد ہے, ہیش ٹیگ چور آ گیا, ہیش ٹیگ چور آ گیا. اور میرے میاں کو جب یہ آواز پہنچی ہے نا ان کا دل چاہا ہے کہ مجھے اسی وقت گھر سے اٹھا کے نا گیٹ کے اوپر سے باہر پھینک دیں. مطلب ایسی ہیش ٹیگ سر پہ سوار تھی کہ ہیش ٹیگ چور آ گیا, ہیش ٹیگ چور آ گیا, کیونکہ 11 بجے تک سوتے سوتے میں ہیش ٹیگنگ کر رہی تھی. اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی, اس چیز کو تو انہوں نے پھر بھی اگنور کر دیا کہ نیند میں ہڑبڑا رہی ہے, پاگل کی ہو گئی ہے یوٹیوب کے لیے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ جب میں نے سبزی کی لسٹ بنائی تھی تو اس میں نے لکھا تھا ہیش ٹیگ آلو, ٹھیک ہے. اور جو سودوں کی لسٹ بنائی تھی اس میں لکھا تھا 2 درجن ہیش ٹیگ, 2 درجن انڈوں کو لکھ دیا تھا. اور میرے میاں کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے آج نا آلو پالک میں نمک کم ہے. تو میں نے سوچا ہیش ٹیگ نمک کم, پائے میں ہیش ٹیگ لگاتی ہوں نمک کے ساتھ. اتنا برا حال ہوتا ہے, مطلب بندہ پاگل ہی ہو جاتا ہے, بالکل سنکی ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ ہے جی مونو والوں کے حال, یہ ہیں بغیر مونو والوں کے حال, یہ ہیں ہم سب کے حال, ہم سب یوٹیوبرز کے حال. ہمارے میاں کا بس نہیں چلتا کہ ہمیں پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیں, کیا کریں وہ بھی مجبور ہیں. اور یوٹیوب والوں نے تو پتہ نہیں ہمیں کامیاب کرنا ہے نہیں کرنا, ہمارا بیڑا پوری طرح سے ہوئی غرق چکا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. چمٹے تو ہوئے ہیں. ویسے جب میں سوچتی ہوں نا, میں نے تو کبھی LV سوچتی ہوں کرنی ہی نہیں ہے. مطلب میری LV میں آئے گا کون جو میں پوسٹ مارٹم کروں گی سب لوگوں کا, تو میری LV میں تو کسی نے آنا نہیں ہے. اچھا اور میں نے کرنی بھی نہیں ہے, سوچا یہ تو میرا واچ ٹائم کا کیا بنے گا, کالیا میرا کیا ہوگا.
اچھا یہ مونو والوں کے لیے نا خاص ویڈیو میری تھی مونو والوں کے لیے، کیونکہ مونو والوں سے ہم سب لوگ ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جیسے وہ بیچارے کسی ڈریم لینڈ میں رہ رہے ہوں۔ حالانکہ میں نے کہا نا وہ سب سے بڑے وائی ٹی چوک پہ سب سے بڑا کٹورا انہی کا ہے بیچاروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ تو کیا آپ ایک چھوٹے یوٹیوبر ہیں؟ کیا آپ کی یوٹیوب پہ دال نہیں گل رہی؟ تو پریشان نہ ہوئیے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے اس میں مکس کر لیا اچار گوشت مسالے کا پیکٹ۔ یہ بھی اچار ہی بنے گا سملر، کیونکہ اس میں سونف بھی ہوتے ہیں، اجوائن بھی ہوتے ہیں۔ بڑی کوانٹٹی میں بنانا ہو تو آپ کو سارے مسالے اوتھینٹک چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل چھوٹی سی کوانٹٹی میں بنانا ہے، یعنی کہ یہ جا رہا اگر آپ نے پورا بنانا ہے تو 2 پیکٹ لے لیجئے، آدھا بنانا ہے تو 1 پیکٹ لے لیجئے، اور زیادہ بنانا ہے تو اس کے جتنا بنانا ہے تو پورا 1 ڈبہ شامل کر لیجئے۔ نہ آپ کو بھنائی کرنے پڑیں گے مسالے، نہ پیسنے پڑیں گے، نہ ان کی کرنی پڑے گی کٹائی جیسے کہ سسرال والے کرتے ہیں نا۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ گھر والوں کے اتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز جتنے منہ بنے رہتے ہیں نا، جتنا ساسو ماں کا منہ بنا رہتا ہے وائی ٹی پہ کام کرنے کے لیے، سمجھ نہیں آتا اب ہم جائیں تو جائیں کہاں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسا کام ہم لوگوں نے شروع کیا کہ اپنی زندگی، ماضی، حال، مستقبل سب پہ ہم نے سوالیہ نشان لگا دیا یوٹیوبر بن کے۔ اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے، آپ کے میرے ہم سب کے، اور اللہ رحم کرے ہم پہ جو ابھی تک کنویں میں کھڑے ہیں، 1000 سبسکرائبر کے لیے کنویں سے نکل رہے ہیں، ایک 50 فٹ کے گڑھے میں پڑے ہیں۔ اللہ رحم کرے ان سب پہ جو مونوٹائزیشن کی جو ڈال دیے گئے ہیں واچ ٹائم کی سرنگ میں، اور وہ سرا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور جب سرا ملے گا تو سیدھے مونو کے سمندر میں جا گریں گے، پھر $1 کی جو ہے نا ان کو مچھلیاں پکڑنی پڑیں گی۔ اور اللہ کامیاب کرے ان کو جو بگسٹ کٹورا لے کے بیٹھے ہیں وائی ٹی چوک پہ، کہ اللہ کے نام پہ اشتہار پورا دیکھنا بابا، اللہ بھلا کرے بابا، تیرا چینل مونو ہو بابا، تیرے بچے جئیں بابا، بیٹوں کی جوڑی ہو بابا، اور بیٹی ٹائم پہ رخصت ہو بابا، اللہ تیرا چینل بھی کل کو مونو کرے بابا، اللہ کے نام پہ 2 اشتہار پورے دیکھتا جا بابا، یہی ہونا ہے ہمارے ساتھ بابا۔ تو مجھے دیجیے اجازت بابا، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں بابا۔ تو کیسی لگی مونوٹائزیشن والو یہ ویڈیو جو مونو ہو چکے ہیں؟ دس ویڈیو از آئی شوٹ اسپیشل ریکویسٹ آن لائف ود حجاب اور ایشا فوڈ سیکریٹ آلسو، اینڈ پلیز 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 اسپیشل پرے کریے گا میری پیاری لائف سکلز ود اسلم سسٹر پاجی۔ اور ویسے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں، بائی دا وے، ہم مونوٹائزیشن والے کو مبارکباد ایسے دے رہے ہوتے ہیں نا، ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے اس نے نئی کوٹھی کے ایرے ہی ڈلوا لی ہوں، نئی کوٹھی میں ہی شفٹ ہونے جا رہا ہو بیچارہ، ابھی اس پہ بہت سی مصیبتیں رہتی ہوتی ہیں۔ خیر میرا کیا بنے گا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرا سیل سیکنڈ ہینڈ تھا، اب سیل جواب دیتا جا رہا ہے، ادھر سے وائی ٹی کی طرف سے بھی جواب ہی ہے، ادھر گھر والوں نے بھی جواب ہی دے رکھا ہے، مطلب میں تو الجبرا بن گئی ہوں، ہر طرف سے جوابات ہی آ رہے ہیں۔ تو ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں بابا، اللہ آپ کو بھی مونو کرے بابا، اور آپ کو ڈالر پہنچائے بابا۔ اللہ حافظ، بائے بابا۔